آج ہم سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 سے 179 تک پڑھیں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور ان کو پڑھ سنائیے، یعنی صرف خود ریڈنگ نہیں بلکہ دوسرے کا سنایا ہوا سننا، اور پھر اس کا سنانا جو اللہ کا پیغمبر ہے، اسی کام کے لیے مقرر ہے۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، انہیں پڑھ سنائیے۔ کیا چیز؟ نبأ، خبر، واقعہ، قصہ۔ کس کا؟ الذی، اس شخص کا۔ کون شخص؟ آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں دی تھی۔ فانسلخ منہا، تو وہ ان سے نکل بھاگا۔ فانسلخ، سین لام خے، جانور کا کھال کے اندر سے یا سانپ کا کیچلی کے اندر سے نکل جانا، یعنی کسی چیز کو چھوڑ کر نکلنا اور گزر جانا، یا پھر کپڑے اتار کر ننگا ہو جانا۔ تو آیات یا احکام الہی کی پابندی سے یا دین کا وہ لبادہ جو اس نے اوڑھ رکھا تھا اس سے وہ نکل بھاگا، اس نے وہ سارا طریقہ چھوڑ دیا۔ شیطان طاق میں تھا، لہذا جب وہ نکلا اس رستے سے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا، یعنی شیطان نے بھی دم نہ لیا جب تک کہ اس کو گمراہی کی آخری منزل تک نہ پہنچا دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کو انہی کے ذریعے بلندی عطا کرتے، اسی علم، انہی نشانیوں کے ذریعے ہی عزت دیتے۔ جس عزت کی خاطر وہ دین چھوڑ گیا، وہ عزت اس کو دین کے اندر بھی مل سکتی تھی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، مادی دنیا کا اس نے انتخاب کر لیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس کی اصل مشکل کیا تھی کہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی شروع کر دی۔ وہ خواہشات نفس کا غلام بن گیا، وہ اپنے دل کی مرضی پہ چلنے لگ گیا۔ فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح ہے۔ ایسا انسان انسانیت کے درجے سے اتر کر پھر کتے کی سطح پہ آ گیا، ایک جانور کی سطح پہ آ گیا، محض اپنی خواہش پرستی، شہوت پرستی کی وجہ سے۔ اور کتے کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی ہانپتا ہے، یا تم اس کو کچھ دو تب بھی ہانپتا ہے، اس کے آگے کچھ پھینکو تب بھی، او تترکھو، یا تم اس کو چھوڑ دو، یعنی اس سے کوئی معاملہ نہ کرو تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، یعنی اس کو کچھ ملے یا اس سے کچھ روک لیا جائے، دونوں صورتوں میں وہ ایک ہی طرح بہیو کرتا ہے۔ ذالک مثل القوم، یہ مثال ایسے لوگوں کی ہے
الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے، جن کے سامنے جب سچائی آ گئی تو انہوں نے اسے جانتے اور پہچانتے ہوئے قبول نہ کیا۔ فقصص القصص، تو آپ قصے بیان کرتے رہیے، ایسے واقعات سناتے رہیے، لعلہم یتفکرون، ہو سکتا ہے غور و فکر کرنے لگے، ہو سکتا ہے انہیں خیال آ جائے، ہو سکتا ہے اس آئینے میں کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے اور پلٹ آئے، رجوع کر لے۔ ساء مثلا القوم، کتنی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وانفسہم کانوا یظلمون، اس سے ہمارا تو کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کی بات ماننا، یہ کسی بھی انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اور چھوڑتا ہے تو خود ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے، جس کی رہنمائی وہ کر دے، وہی اصل میں ہدایت پانے والا ہے۔ کسی بھی انسان کی ہدایت کسی انسان یا پیغمبر یا بزرگ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے، کیونکہ وہ ہر شخص کے حالات جانتا ہے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے، کس کو کیا ملنا چاہیے، لہذا جس کو وہ اس کے اہل پاتا ہے اسے اس کی توفیق دے دیتا ہے، اور جس کو وہ نااہل پاتا ہے اسے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے راستے سے دور جانا اور بھٹکنا کوئی معمولی نقصان نہیں، ہمیشہ کا نقصان ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص نقصان میں پڑ جائے، جہنم میں جا گرے؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن و انس میں سے بہت سو کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، یعنی وہ جہنم کے اہل ہیں، وہ جہنم ہی میں جانے والے ہیں، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، لا یفقہون بہا، لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لیکن لا يبصرون بها، ان سے وہ دیکھنے کا کام نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان ہیں، لا يسمعون بها، وہ ان سے سنتے نہیں، یعنی سوچنے سمجھنے دیکھنے غور کرنے سننے کی جو صلاحیتیں ہم نے دے رکھی تھی ان کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، یعنی اس راستے پر اس طریقے پر استعمال نہیں کیا جس پر انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، مویشی بھی اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، یہ تو ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفت ہے، یہ کہاں دیکھے جا سکتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہیں، جو اپنی آخرت، حساب کتاب، انجام اور اگلی دنیا کی کچھ بھی فکر نہیں کرتے۔ ان آیات میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اسی لیے آخر میں فرمائے گے کہ فقصص القصص، ایک خاص قصے کی طرف اشارہ ہے، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام یہاں نہیں لیا گیا لیکن اس کی خصوصیات بتا دی گئی۔ وہ شخص کون ہے؟ متعدد مفسرین نے متعدد آراء کا اظہار کیا ہے، انہی میں سے ایک رائے یہ ہے کہ وہ عربوں کا ایک مشہور شاعر امیہ بن ابی الصلت ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ انسانی اوصاف بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری جو تھی وہ بھی بہت عمدہ تھی، بہت حکیمانہ تھی۔ اسے جب یہ پتا چلا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں ایک پیغمبر کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے تو اس کو یہ خیال گزرا کہ شاید وہ میں ہی ہوں، کہ میرا اخلاق اور کردار بھی بہت عمدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی بہت شاندار ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ایسے شخص کی معاشرے میں کس قدر ویلیو ہو سکتی ہے، کتنا لوگ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ذاتی حیثیت میں بھی
ایک بہت ہی ویل مینرڈ انسان ہو، اچھے اخلاق کا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی بہت خوبصورت ہو، تو وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا کہ میں بڑی چیز ہوں. اس لیے جب اسے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو وہ حسد کا شکار ہو گیا. وہ جس خول میں بند تھا وہ اس کو توڑ نہ سکا، وہ جو سوچ رہا تھا اس سے باہر نہ آ سکا، اس کا دل نہ مانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کوالٹیز تو میرے اندر ہے اور رسول کوئی اور بن جائے. لہٰذا وہ حسد اور گھمنڈ تکبر کے رستے پہ چل پڑا اور اس نے آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا. یہ مثال صرف امیہ بن ابی سلط کی نہیں، اسی لیے اس کا خاص نام لے کے بات نہیں کی گئی. یہاں الذی کہہ کے ہر وہ شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے جو حسد اور تکبر کی بنا پر حق کو قبول نہ کرے اور کسی دوسرے کی خوبی کا اعتراف نہ کرے. اور ایسے لوگ ہر دور میں ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی ذات کی حد تک تو بہت اچھے ہو، بہت کمپیٹنٹ ہو، بہت قابلیت ہو ان کے اندر، لیکن ان ساری خوبیوں کے ساتھ ان کے اندر ایک خامی آ جائے، اور وہ کیا؟ ذاتی بڑائی کا احساس کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. لہذا جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے، کوئی اس سے بہتر بات لے کر آئے تو وہ اسے تسلیم نہ کرے. یہ میں نہیں مانتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور شخص کسی قابل ہو سکتا ہے. ایسے شخص بظاہر بہت دیندار بھی ہو سکتا ہے، بظاہر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی معاشرے میں بہت شان ہو، بہت سے اس کے پیروکار ہوں، اس کی عقیدت مند ہو. اور عام طور پر انسان کو عقیدت مند ہی لے ڈوبتے ہیں، کیونکہ انسان کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے نا کہ میرے آس پاس لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے، لہذا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور کی بات سنوں یا کسی اور کی بات پر کان لگاؤں، میرے اپنے پاس اتنا کچھ ہے، مجھے کیا پرواہ کسی اور کی. تو کوئی بھی ایسا شخص جو حق کا انکار محض اپنی ذاتی خوبیوں اور اپنی خاص بڑائی کی وجہ سے کر دے، وہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے آپ کے خاص طور پر جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، الذی آتیناہ آیاتنا، کہ اس کو ہم نے اپنی آیات یعنی ایک سمجھ اور ایک فہم دے رکھی تھی. اب وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا تھا یہ واقعہ، اور پھر آپ کی نبوت ہوئی. لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص جس کے پاس دین کا علم ہو، آیات کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے، یعنی ایک بہتر چیز اس کے پاس تھی لیکن وہ دنیاوی فائدوں کی خاطر اس بہتر چیز کو چھوڑ دے، تو ایسا شخص اللہ کی اطاعت کی بجائے شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے. شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو بھٹکا کر چھوڑتا ہے، حالانکہ اس دین اور دین کے اعتراف اور دین پر عمل کرنے سے اس کو بہت عزت مل سکتی تھی، کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں نا، وہ دین کے اندر یا دین کے باہر تو نہیں. جس کو اللہ جتنی چاہے جہاں بھی عزت دے دے، اور یہ سوچنا کہ دین کی وجہ سے ہماری عزت میں کمی ہو گئی، یہ ایک شیطانی خیال ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئے یا دین پر ہم عمل کرتے رہے تو اس سے ہمارا معاشرے میں کوئی مقام یا ویلیو نہیں رہے گی. حالانکہ وہ وقتی طور پر ایک آزمائش ضرور ہوتی، لیکن اصل کامیابی سچے لوگوں ہی کو ہوتی. کامیابی کی بنیاد جھوٹ نہیں ہوتا، وہ اگر وقتی طور پہ نظر بھی آئے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی. بہرحال اب کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی اتباع نفس، خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے مثال دی کہ وہ کتے کی طرح. کتا بھی کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے، کس چیز کا نمائندہ ہے؟ شہوت پرستی اور خواہش نفس کی پیروی کا. یعنی کتے کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ حرص، لالچ اور خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے انہی کے پیچھے دوڑتے رہنا، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا نفس کا کتا. اب کتے کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اس کو کچھ دو تو بھی وہ ہانپتا ہے، نہ دو تب بھی. یعنی مراد کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ ہو تو بھی سرکش، اور اس سے کچھ روک لیا جائے تو بھی سرکش. جیسے اس شخص کے پاس علم و حکمت تھا تو بھی بڑا بنا رہا، اور جب وہ کسی اور کو دے دیا گیا، یعنی نبوت کسی اور کو دے دی گئی، تو بھی اس کی سرکشی میں کوئی کمی نہیں آئی. پہلے ایک طرح سے سرکش تھا، اب دوسری طرح سے ہو گیا. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، یعنی جب اس کو اللہ نے دیا تو پا کے وہ تکبر بن گیا، جب کسی اور کو نعمت دی گئی تو حسد کا شکار ہو گیا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا
کہ جب اس کو ملا تھا تو احسان مند ہوتا، شکر گزار ہوتا، جب اس سے روک لیا گیا تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھتا، یعنی حسد کرنے کی بجائے نعمت کسی اور کے پاس چلی گئی تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت اس وقت تک بندے کو نہیں ملتی اور کوئی ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی عقل، اپنے دل، دماغ، ہر خوبی بڑائی کو اللہ کے سپرد نہ کر دے، اللہ کے حوالے نہ کر دے کہ یا رب یہ سب کچھ تیرا ہے، تو نے مجھے دیا ہے، تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں۔ آج کل کے دور میں ہم اس کو اگر اپنے پر لے کر دیکھیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ دین جیسی نعمت کو پا کر کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ علم دین پا کر پہلے سے زیادہ متکبر ہو گیا ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، خود پسندی اور نفس پرستی کا شکار ہو گیا ہو، یا پھر اس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہو، کیونکہ آگے ہوائے نفس کی اتباع کی بات آ رہی ہے۔ یعنی کیا بات یہاں بیان ہو رہی ہے؟ یعنی یہ واقعہ کس چیز سے متعلق ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں ایک ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے، صحیح بات تک پہنچنے کی اپرچونٹی بھی دیتا ہے، اس کو ایسا ماحول بھی دیتا ہے کہ وہ دین کے مطابق زندگی بسر کر سکے، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا، اس کو وہاں تسلی نہیں ہوتی، اور وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر، حرص و ہوس میں مبتلا ہو کر ایسی زندگی کی طرف بھاگنے لگتا ہے جس میں دنیا کی چمک دمک ہو، جس میں دنیا کی رونقیں ہوں۔ کیونکہ جب انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو یقینی طور پر دنیاوی رونقوں میں کمی آتی ہے، ان سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک شخص جس کو اللہ نے عقل بھی دی، سمجھ دی، اس نے دین کو سمجھ بھی لیا، جان لیا، پہچان لیا، وہ صلاحیت بھی رکھتا تھا کہ عمل کر سکے، وہ کوئی بدو بے وقوف انسان نہیں تھا، آتینا ہو آیاتنا، لیکن سب کچھ لے کے بھی فنسلخ منہا، اس سے بڑا مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ میری دنیا ہاتھ سے جاتی، میری شان و شوکت اور میری بڑائی اور میری مرضی ہاتھ سے جاتی، یہاں کوئی کام میری مرضی سے نہیں ہوتا، لہذا وہ اس میں سے نکل بھاگتا ہے محض دنیا کی محبت میں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت روزی بھی دیتا ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، کپڑا لباس بھی ہے، عزت کا گھر بھی ہے، دنیاوی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہمیں دین کے کام کی توفیق بھی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ لیکن ایک شخص ایسی زندگی پہ قناعت نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں یہ کیا کہ اس تھوڑی سی معمولی زندگی کے ساتھ میں دین کی خدمت کے لیے اتنے گھنٹے نکال لوں، میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں فل ٹائم دنیا کماتا ہوں، فل ٹائم دنیا جس میں دین کی خدمت کا کوئی حصہ نہیں، کوئی وقت نہیں، حتیٰ کہ اپنی عبادات سے بھی بندہ جائے، اپنا بھی نماز روزہ جائے۔ کیونکہ جب آپ دین میں تنزل اختیار کرتے ہیں نا، نیچے آنے لگتے ہیں، تو پھر تو آپ کو اپنے نمازوں کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ پھر وہ اپنے فرائض تک ادا کرنے سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور اس کی یہ اتنی اعلیٰ پیمانے پر دنیا حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ کیوں ہے؟ محض خواہشات نفس کی تسکین، گھر بڑا ہو جائے، گاڑی نئے ماڈل کی ہو جائے، لباس زیادہ قیمتی پہن سکوں، یا اسی طرح دنیاوی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے۔ یعنی محض خواہشات دنیا اس کو کس طرف لے جاتی ہیں؟ ایک ایسی زندگی کی طرف کہ جہاں نہ دین ہو نہ دین کا نام ہو۔ ایسا شخص پر کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھ کے چند دن تو وہ بڑا متاثر رہا، بڑا دیندار رہا، اس نے اپنا حال حلیہ بھی ویسا بنا لیا سب کچھ، لیکن جو ہی دنیا میں گیا ساری کیچلی اتار پھینکی، سارا لبادہ وہی چھوڑ دیا۔ اب وہ کہاں کھڑا ہے؟ دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی زندگی میں۔ اب اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ قرآن کہتا کیا ہے، وہ ایسی غفلت میں مبتلا ہو گیا۔ کیونکہ ان آیات کا اختتام کس لفظ پر ہو رہا ہے؟ غافلون، غافلون، کیونکہ غفلت سے نکالنے والی چیز تو یہ اللہ کی کتاب ہی ہے۔ تو جس نے اس کو پڑھ کے جان لیا حقیقت کو، لیکن اس پر عمل کرنے کی اس میں توفیق نہ تھی، اور وہ دنیاوی چمک دمک اور رونقوں سے خود کو بچا نہ سکا، لہٰذا وہ دنیا میں پھسلتا گیا، گھستا گیا، دھستا گیا، حتیٰ کہ وہ بالکل اس میں ایسا ڈوبا کہ اس کو کچھ بھی یاد نہ رہا۔
شیطان بھی پیچھے لگ گیا اور وہ بھی بھٹک کے رہا، بہک کے رہا، ایسا بہکا کہ گویا اس نے کبھی اللہ کی کتاب پڑھی ہی نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ محض دنیا کی خاطر، دنیا کی عزتوں کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے وہ میرا دین چھوڑ کر گیا تھا، یا میرے دین کی خدمت چھوڑ کر گیا تھا؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ دین میں ترقی کرتا تو بھی اس کو عزت مل سکتی تھی؟ عام طور پر انسان بڑے گھر، بڑی گاڑی اور اچھے لباس، اچھے زیور اور اچھی چیزوں کی، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے جن کو اچھا ہم سمجھتے اور قیمتی سمجھتے، ان کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ زیادہ کی خواہش کس لیے ہے؟ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہماری وہ، حتیٰ کہ ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ ساری رونقیں ہم اپنی زندگی کی دیکھ بھی سکیں، ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ اپنے سارے پیسے گن بھی سکیں، ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم وہ سارے عیش و عشرت کے سامان یاد بھی رکھ سکیں۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہرس بڑھتی چلی جاتی کہ اسی میں اس کی تسکین ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری عزت ہے تو اسی میں، مجھے اگر لوگ سلام کریں گے تو میرے اچھے لباس کی وجہ سے، مجھے سلام کریں گے تو میری گاڑی کی وجہ سے، مجھے سلام کریں گے تو میرے گھر کی وجہ سے، بنگلے کی وجہ سے۔ لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ عزت خدا کے دین کی خاطر سر جھکانے میں اور تھوڑے پہ گزارا کرنے میں نہیں، وہ دنیاوی شان و شوکت میں ہے۔ یعنی دو لوگوں کا یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، یہ ایک انسان کے دو رخ کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو دنیا کی محبت میں کھو کر دین کو سیکنڈری کر دے، دین کو پیچھے چھوڑ دے، تو پھر وہ کیسا ہے؟ کتے کی طرح۔ اللہ کے نزدیک پر وہ انسان کے درجے پہ نہیں ہے، وہ جانور کے درجے پر ہے، کہ جس نے اعلیٰ و ارفع بلند ترین چیز چھوڑ کر حقیر اور عارضی اور معمولی، وہ چیز جس کی قیمت مچھر کے پر برابر نہیں، وہ اختیار کی، اس دنیا کے پیچھے بھاگا، اپنی ساری قوتیں، اپنی ساری محنتیں، سارا سرمایہ، ساری ذہانت، سب کچھ اس نے دنیا کے پیچھے لگا دیا۔ اس لیے اگر تم اس کو کچھ دو تو بھی، نہیں دو تو بھی، دین ملے تب بھی، نہیں ملے تب بھی، بس وہ دنیا کے پیچھے بھاگ کے ہانپ رہا ہے، دنیا کے پیچھے تھک رہا ہے۔ اب وہ دین سے بے نیاز ہو کر محض دنیا کا ہو گیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگوں نے نفع کا سودا تو نہیں کیا۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ان کی تجارت تو کامیاب نہیں ہوئی، بظاہر وہ کتنا کچھ بھی حاصل کر لیں۔ اچھا، بعض اوقات انسان دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے دین کا راستہ چھوڑتا ہے، بعض اوقات انسان انا کے مسئلے میں بھی دین کا راستہ چھوڑتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے اگر مجھے کوئی عہدہ دو گے، دین میں کوئی مقام اور پوزیشن ملے گی، میری کوئی سہ ہوگی، مجھے کوئی پہچانے گا، میں اسٹیج پر بیٹھوں گا یا میں اسکرین پر آؤں گا تو میں دین پڑھاؤں گا، اور اگر آپ نے مجھے کسی اور کام پہ لگا دیا، امام بنانے کی بجائے ماموم بنا دیا، پیچھے کر دیا، تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، پھر میں وہ راستہ اختیار کروں گا جس سے میری خوب شہرت ہو، میری عزت بنے، میری مانی جائے اور میں پہچانا جاؤں۔ لہذا کیا ہوا؟ دین کے نام پہ اکٹھے ہونے والے دین ہی کے نام پہ جدا ہو گئے۔ بظاہر دونوں ہی دین کی محبت میں رو رہے ہیں، لیکن وہ اصل دین کہاں گیا جو بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، جو دوسروں سے جڑنا سکھاتا ہے، جو دوسروں کی محبت دیتا ہے؟ تو اس نے دین کا ایک کام یا دین کا ایک راستہ کس لیے چھوڑ دیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کیونکہ اسے عزت چاہیے تھی، اسے مقام اور پوزیشن چاہیے تھی، لہذا وہ راستہ الگ کر گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر تو دین کا نام لے رہا ہے، لیکن مقصد اس کا اس سے کوئی اقتدار حاصل کرنا ہے یا کسی بھی قسم کے دنیاوی فائدے حاصل کرنا ہے، تو ایسا شخص بھی فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جہاں اقتدار نہیں ملا، جہاں اس کا نام روشن نہیں ہوا، جہاں اس کی حیثیت نہیں مانی گئی، وہ اس نے راستہ چھوڑ دیا، راستہ الگ کر لیا، خواہ بظاہر وہ دین کا لیبل لگا کے ہی کیوں نہ سب کچھ کر رہا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ دین کی سچی خدمت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو گھر بڑا ہو چھوڑ سکتا۔ دین کی خدمت کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہے دنیا کی ہرس۔ کیوں؟ جب تک دین والوں کی نظریں دنیا پر رہیں گی، جب تک دین والوں کی سوچ دنیاوی شان و شوکت کا حصول رہے گا، اور جب تک وہ دنیا کی چکا چوند سے متاثر رہیں گے، تو وہ دین کو فائدہ پہنچانے کی بجائے دین کے نام پر ہی دین کو نقصان دیں گے، چاہے وہ بظاہر اپنے ماتھوں پر سجدوں کے محراب لیے ہوئے کیوں نہ پھر رہے ہوں۔
تو اس میں ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہم سب جو دین کے راستے پہ چل رہے ہیں یا آئندہ چلنا چاہتے ہیں یا دین کا علم حاصل کر کے دین کی خدمت کے جذبے سے معمور ہیں، تو اس جذبے کا عملی اظہار کیسے ہوگا، کیا کرنا ہوگا کہ کچھ بھی جائے ہاتھ سے، چاہے نام جائے، چاہے عہدہ جائے، چاہے شان جائے، کچھ جائے، چاہے مال جائے، لیکن انسان جس چیز کو بطور مشن اختیار کیے ہوئے ہے وہ ہاتھ سے نہ جائے، کیونکہ اس راستے میں آزمائش ہر ایک کی ہوتی اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب وہ دین والوں کے ساتھ رہتا ہے یا بھاگ نکلتا ہے، فانسلخ منہا کرتا ہے۔ اور جب ایک شخص بھاگ نکلتا ہے تو وہ بھیڑیے کی مثال ہے کہ جو بھیڑ گلے سے الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے، شیطان ہے وہ بھیڑیا جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کیونکہ ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ تو جماعت پر ہے، تائید تو ان کی ہے جو جڑ کے کام کرے، اور جو 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کرے ان کے ساتھ اللہ کی تائید تو نہیں ہو سکتی، ان کے پیچھے تو پھر شیطان ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا نام بلند کرنے کے لیے رستہ الگ کیا ہے۔ اگر اللہ کے دین کی خدمت مقصود تھی تو وہ تو کسی بھی نام کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی حیثیت میں اپنے اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی سبق ہے اس واقعے میں، وہ کیا ہے کہ انسان کے لیے اصل نقصان دہ چیز دنیا کی ہرس ہے۔ یہ دین کی سب سے بڑی دشمن کیا چیز ہے؟ دنیا کی ہرس۔ آپ یوں لکھ سکتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں، دنیا کی ہرس دین کی دشمن، دنیا کی ہرس دنیا کا لالچ دین کا دشمن۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ایک بندے سے کہ انسان اپنی منزل کس چیز کو بنائے؟ یہی چاہتا ہے کہ کچھ اور چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت اورینٹڈ شخص دیکھنا چاہتا ہے، تو جو شخص آخرت چھوڑ کر دنیا کو لے تو ایسا شخص پھر کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے ازواج مطہرات کو سورۃ الاحزاب میں کیا کہا گیا؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ازواج مطہرات کوئی دنیا کی رونقوں میں گم تھی؟ نہیں، ان کا صرف یہ سوال کہ ہمیں نفقہ دیا جائے یا ہمیں ہماری ضرورت پوری کرنے کو دی جائے، تو کہا گیا اچھا دنیا چاہتی۔ انہوں نے ایکسٹرا کچھ نہیں مانگا تھا، ضروریات مانگی تھی، چونکہ ان کا گھرانہ تو سب کے لیے ایک رہنما تھا، لہٰذا وہاں ضروریات کے لیے مانگنے پر بھی پوچھ ہو گئی کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں، کیونکہ نبی کا گھرانہ اور اس گھر میں رہنے کی جو شان اور عزت اور اس کا جو بہترین انجام ہے وہ بہت زبردست ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اس کی قیمت محض خواہشات کی قربانی نہیں، ضروریات کی قربانی بھی ہے۔ سمجھ رہے؟ عام لوگوں سے، مجھ سے اور آپ سے دین اگر کوئی قربانی مانگتا ہے تو کس چیز کی؟ خواہشات کی۔ حرص و حوث قربان کر دو، اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ حرص و حوث اور خواہش تو دور دور بھی وہاں نہیں تھی، ضروریات بھی قربان کر دو۔ 2 مہینے بھی گھر میں چولہا نہ جلے تو اف کو۔ لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری رونقیں ہمارے ارد گرد جمع رہے اور اس کے ساتھ ہم دین کی بھی خدمت انجام دے دیں۔ یہ 2 چیزیں کہاں سے اکٹھی ہو سکتی؟ دنیا کا شوق، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑنا، دنیا کی خواہش دل میں ہونا، یہ عام لوگوں کے دل کا مرض ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری کہ جدھر دنیا نظر آتی ادھر ہی لڑک پڑتا ہے۔ جیسے کتا ہر چیز کو سونگتے ہوئے گزرتا ہے، ایسا شخص بھی ہر چیز کی ہرس رکھتا ہے، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی، پھر میں دین کا کام کر سکتا ہوں، اور اگر ان میں سے کچھ نہیں تو پھر میں نہیں کر سکتا۔ میں دین کی بہت بڑی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے یہ اور یہ اور یہ وسائل دیں، یہ اور یہ سہولیات مہیا کریں۔ جسے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بڑی بڑی سہولیات، اسی طرح آج دین کی خدمت کرنے والے بھی ایسی ہی سہولیات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ جس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں بھی تھا، کیا لوگوں نے دین کی خدمت نہیں کی؟ تو ہمیں اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے ہی کام کرنا ہے نا۔ اور جب ہمارے مطالبے اتنے بڑھ جائیں تو پھر ہم دین کے کام کے نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے کہ جس سے پھر انسان ہر خرابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ حدیث سنی ہوگی نا آپ نے، حب الدنیا
رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، سارے گناہ نکلتے وہیں سے، ہر برائی وہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی اس شخص میں پھر خیر ہو ہی نہیں سکتی جو دنیا کی محبت یا حرص یا لالچ کا شکار ہو جاتا ہے. دین کی خدمت صرف بے لوث بے غرض سیلف لیس لوگ کر سکتے ہیں، جو ہر قیمت پہ یہ کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں. اسی طرح دوزخ سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور جنت سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے تمہیں منع کر چکا ہوں. اور جبریل امین نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ کوئی شخص ہرگز مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ پالے. تو آگاہ رہو، تم لوگ خدا سے ڈرو اور تلاش رزق میں جمیل طریقوں سے کام لو، یعنی خوبصورت طریقوں سے کام لو. اور اگر رزق آنے میں کچھ دیر لگ جائے تو اس کی وجہ سے تم گناہ کی راہ سے اس کو حاصل کرنے کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. یعنی اگر حلال طریقے سے نہیں مل رہا تو حرام کی طرف مت جھکو، کیونکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی جو انعام اللہ کے پاس ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہاں ایک اور چیز بھی بتا دی گئی کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی لالچ رکھے، جتنی بھی حرص دنیا کی رکھے، اسے ملے گا کیا اور کتنا؟ جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس سے زیادہ وہ حاصل کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کی ایک لمٹ. حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ، اس وقت دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے. یعنی جب فتنے زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کون کم ہوگے؟ یعنی فتنوں کا دور، آج کا دور فتنوں کا دور ہے نا، تو اس کی نشاندہی آپ نے کی تھی کہ فقہا یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے اور قراء زیادہ ہو جائیں گے. آج جتنے لوگ حفظ کیے ہوئے ملتے ہیں اتنا قرآن کا ترجمہ جاننے والے نہیں ملتے، اور دین پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن انہیں دین پڑھنا بھی بہت شروع ہو جائے گا. جو آج کل نظر آ رہا ہے کہ بڑے لوگوں کو دین پڑھنے کا شوق لگ گیا، لیکن دین کو دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، دین کو دنیا کے لیے پڑھا جائے گا. آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا چاہی جائے گی. یعنی جو کام ہمیں خالصتاً آخرت کے لیے کرنے چاہیے ان کے توسط سے یا ان کے ذریعے سے دنیا مطلوب ہوگی، دنیا چاہنے کا جذبہ دلوں میں پیدا ہو جائے گا. جو رستے جنت کی طرف جانے والے ہیں انہی رستوں سے لوگ دنیا کی طرف پلٹنے والے ہوں گے. تو گویا امت مسلمہ کا بگاڑ یہ نہیں کہ دین ختم ہو جائے گا، دین ختم نہیں ہوگا، دین تو باقی رہے گا، لیکن دینداری یا دین کی روح ختم ہو جائے گی. دین کو دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور دین کا کام صرف اس وقت کیا جائے گا جب اس سے دنیا حاصل ہو، اور جب اس کے نتیجے میں دنیا نہ ملے تو وہ چھوڑ دیا جائے گا. یعنی دین کی خدمت اور دین کے لیے قربانی صرف اس وقت ہوگی جب اس سے دنیا حاصل ہو سکے، اور جب دنیا حاصل نہ ہو تو لوگ دین کو خیر بات کہہ دیں کہ کوئی اور کام کرو جس سے دنیا حاصل ہو، جس سے ہم دنیا کما سکے. اور ایک عوام کا طبقہ جو دین پڑھ نہیں رہا وہ بھی دین کی بات کب کرتا ہے؟ جب اس سے مال اور گھر میں برکت ہو. یعنی انہوں نے دین کو کیا بنا رکھا ہے؟ گھر میں، اولاد میں، مال میں برکت حاصل کرنا، دین کے نام پہ چندے وصول کرنا اور ان کو ذاتی مفاد میں استعمال کرنا. کیا یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ نہیں کہ دینی اداروں میں غبن ہو، دینی اداروں میں فنڈز کو مس یوز کیا جائے، سہولتوں کو مس یوز کیا جائے، اسے اپنا حق سمجھ کے استعمال کیا جائے کہ ہم بھی تو اتنی خدمت کر رہے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں فنڈ استعمال کر لیں. تو اگر تو آپ آئے ہیں اللہ کی خاطر تو پھر یہ توقع بھی کیوں رکھتے ہیں، نیت میں بھی کیوں رکھتے ہیں کہ آپ نے اتنی خدمت کی لہذا آپ کو اتنا حق ہے؟ یہ کس نے آپ کو حق دیا؟ کہاں سے حق ہو گیا؟ ہم نے تو اس کے بدلے آخرت چاہی تھی، ہم تو جنت چاہتے تھے. اور جنت چاہنے والے اپنی جیب سے تو لگا سکتے لیکن اللہ کے مال پہ نظر نہیں رکھ سکتے، یہ اس کی حرص نہیں دل میں رکھ سکتے. تو جب یہ حرص آ گئی، جب نظر دین کے نام پہ اکٹھے کیے ہوئے مال پہ لگ گئی کہ اس میں سے اتنا حصہ ہمارا بھی اور اتنا فائدہ ہمیں بھی، تو پھر آخرت نکل گئی، پھر وہ دنیا رہ گئی، پھر وہ مقصد اوجھل ہو گیا نظروں سے. لیکن شیطان ہمیں یہ سوچنے نہیں دیتا، اس طرف توجہ نہیں کرنے دیتا. اور عوام کا حال کیا ہے
کہ رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کے کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، لوٹ مار کر کے، یتیموں اور رشتہ داروں کا حق مار کے، وراثت میں پیسہ غصب کر کے، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لے کے اس پہ نمبر لگوا لیتے ہیں 786، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کار دیندار ہو گئی۔ کیا یہ دینداری ہے؟ یہ دینداری نہیں ہے۔